بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم خوارج کی سرکشی اور ان کے ساتھ جنگ کا ذکر پڑھیں گے۔ جب امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کا میں پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکا ہوں، جنگ صفین، تو اس دوران جب شامیوں نے نیزوں پر قرآن پاک اٹھا کر آئے کہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ کرے گا، تو ایک پارٹی انہوں نے کہا کہ مذہب میں حکم جو ہے وہ نہیں، کوئی انسان نہیں بن سکتا، لہٰذا وہ 12,000 کی فوج حضرت علی کی فوج سے علیحدہ ہو گئی، جو تاریخ میں بعد میں ان کو خارج کہا جاتا ہے، خارجی۔ تو انہوں نے جب یہ حضرت علی کی فوج سے علیحدہ ہوئے تو یہ مختلف علاقوں سے آ کر جمع ہوتے رہے اور انہوں نے جگہ جگہ شورش اور بادامنی پھیلانی شروع کر دی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کی بجائے خارجیوں سے جنگ کرنی پڑی۔ جنگ کے دوران ہی جب جنگ صفین جاری تھی تو اس زمانے میں بھی دو آدمی، زرع بن برخ الطائی اور ہرکوس بن ظہیر سعدی نے حضرت علی سے کہا کہ خدا کے علاوہ کسی انسان کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا، آپ اس غلطی سے توبہ کیجئے اور ہمارے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیجئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، شروع میں نے ہی کہا تھا کہ یہ شامیوں کی سازش ہے، لیکن آپ نے ہی اس کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد خارجی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جمع ہوتے گئے اور آخرکار نہروان میں ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی کہ ان کو یہ بتایا کہ میں نے جن آدمیوں کو حکم بنایا تھا انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کر کے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس فیصلے سے برات ظاہر کی اور آپ پھر پہلی حالت پر آ گئے، یعنی جنگ۔ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، خدا تم پر رحم کرے، تم بھی ہمارا ساتھ دو، ہم اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک خدا کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ خط خارجیوں کو لکھا گیا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی درمیان میں خارجیوں کی فتنہ انگیزی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، کسی مسلمان کی جان ان سے محفوظ نہیں تھی، اور جو بھی ان کے خیالات کی تائید نہ کرتا تھا اسے بے دریغ خارجی قتل کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جرم میں شہید کر دیا اور ان کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کی فتنہ انگیزی بہت زیادہ جب بڑھ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو اب ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایوب انصاری اور قیس بن سعد انصاری کو سمجھانے کے لیے دوبارہ بھی بھیجا، لیکن یہ جو خارجی تھے یہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، اور اس طرح جنگ جو تھی یہ ناگزیر ہو گئی۔ اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس دوران بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا دیا اور کہا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یا لوٹ جائے یا خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دے اس کو امن حاصل ہے۔ اس اعلان پر ایک خارجی سردار فردہ بن نوفل اشجعی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس علی سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے لوٹ چلنا چاہیے، اس وقت تک حصہ نہیں لیتے جب تک کہ ان سے لڑنے یا ان کی پیروی کر لینے میں سے کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ 500 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ایک اور جماعت کوفہ واپس چلی گئی، 1000 حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آ گئے
اور عبداللہ بن وہب راسبی کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے۔ یہ عبداللہ بن وہب راسبی جو تھا یہ ان کا لیڈر تھا خارجیوں کا۔ اب جنگ کا ہم احوال پڑھتے ہیں، جنگ اور خوارج کے ساتھ جنگ۔ جب خوارج کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کم از کم 80,000 کے لگ بھگ فوج تھی، اور خارجیوں کے پاس بھی تقریباً 15-16,000 کے لگ بھگ فوج تھی۔ حضرت علی نے ایک بار پھر کوشش کی کہ ان سے صلح ہو جائے، لیکن صلح نہ ہو سکی، اور آخرکار خارجیوں نے لا حکم الا اللہ کہہ کر زبردست طریقے سے حملہ کر دیا، اور اتنا زوردار حملہ کیا کہ حضرت علی کے جو پیدل دستہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور اتنی عجیب و غریب طریقے سے یہ جنگ ہوئی کہ خارجی جن کے بازو کٹ جاتے تھے پھر بھی لڑتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا خارجی شریف بن ابی عدنہ، اس کا ایک نام تھا، اس کا پاؤں کٹ گیا پھر بھی لڑتا رہا، اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ان کو نہایت دردناک شکست دی اور ان کا خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی اور خارجیوں کا عارضی طور پر قلعہ کما ہو گیا، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس جنگ کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب امیر معاویہ سے جا کر دوبارہ جنگ کرتے ہیں اور ان کو خلافت کی دستبرداری کے لیے ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری تلواریں جو ہیں وہ کند ہو چکی ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اس لیے ابھی نہیں جاتے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو واپس ہو گئے، اور اس طرح حضرت علی کی فوجیں بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ مصر پر امیر معاویہ کا قبضہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک مشہور صحابی قیس بن سعد کو، جو بہت بڑے صحابی تھے، بڑے قابل تھے، بڑے مدبر تھے، ان کو مصر پر گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے مصریوں سے حضرت علی کی بیعت لے لی، لیکن ایک جگہ تھی ہرطبہ، اس کے باشندوں نے حضرت عثمان کی شہادت سے زیادہ متاثر تھے، بیعت نہیں کی، لیکن قیس نے انہیں زیادہ چھیڑا بھی نہیں اور کہا کہ میں آپ کو بیعت پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ قیس بن سعد عرب کے نامور مدبر تھے، اور امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ حضرت علی کے پاس سے اس کو کسی طریقے سے اپنے پاس بلا لے۔ ان کو خط بھی لکھا کہ تم قاتلین عثمان کے ساتھ ہو، اگر ان کا ساتھ چھوڑ کر تابعین قصاص کے زمرے میں آ جاؤ تو ہم تمہارا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور تمہاری زندگی بھر عراق کی حکومت تمہارے لیے محسوس رہے گی، حجاز کی حکومت پر بھی تم کو اختیار ہوگا۔ لیکن قیس بن سعد نے ان باتوں سے انکار کر دیا اور امیر معاویہ کو بالکل کوڑا جواب دیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ مجھے لالچ دیتے ہو تو تم مجھے اپنی قوت سے ڈراتے ہو، تو یاد رکھو تم کو خود اپنے لالے پڑ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ امیر معاویہ نے شام کے اندر مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد جو ہے میرے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا ایک خط بھی جو فرضی خط تھا وہ امیر معاویہ نے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا اور کہا تو وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو بعد میں یہ باتیں جو تھیں حضرت علی تک پہنچی، اور اس وقت محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر بن ابی طالب، انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ ان کو مصر سے کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ کوئی اور مقرر کیا جائے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں محمد بن ابو بکر کو مصر کا جب گورنر مقرر کیا، اور امیر معاویہ کو جب اس کا پتہ چلا تو امیر معاویہ نے 6,000
فوج دیकर عمر بن سعد کو دوبارہ بھیجا جی مصر کو فتح کرنے کے لیے۔ اگر قیس بن سعد مصر پر گورنر ہوتے تو یہ کبھی بھی مصر جو ہے ان کے ہاتھ سے نہیں جا سکتا تھا، لیکن محمد بن ابی بکر جو تھا وہ نوجوان تھا، اور اس نے جاتے ہی سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ علاقہ جو حضرت علی کی بیعت جنہوں نے نہیں کی تھی ان پر حملہ کر دیا۔ اور جب ان پر حملہ کیا تو یہ لوگ جو تھے، یہ خرطبہ کے لوگ جو تھے بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، انہوں نے محمد بن ابو بکر کو ایک فاش شکست دی۔ اس کے بعد اسی دوران یہ بھی آ گئے، امیر معاویہ کے لوگ بھی ادھر آ گئے جنگ کے لیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو اتنا تجربہ نہیں تھا، تو اس دوران جو امیر معاویہ کی طرف سے گورنر مقرر کیا تھا عمرو بن العاص، تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو محمد بن ابو بکر جو تھے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن بہت برے طریقے سے شکست کھائی، اور اس کے بعد اس طرح ہوا کہ عمرو بن العاص نے محمد بن ابو بکر کو بڑی بے دردی سے بعد میں قتل کر دیا۔ اس طرح 38 ہجری میں مصر پر امیر معاویہ کا قبضہ ہو گیا۔ 38 ہجری میں حضرت علی کے ہاتھوں سے مصر بھی نکل گیا اور اس پر امیر معاویہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو آگے کا ہم احوال پڑھتے ہیں۔ حضرت علی کے علاقوں پر امیر معاویہ کے حملے۔ جب مصر پر امیر معاویہ کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد امیر معاویہ نے حضرت علی کے جتنے بھی علاقے تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ سب سے اول 39 ہجری میں، یہ 39 ہجری کی بات ہے کہ 39 ہجری میں نعمان بن بشیر کو 2000 کی جمعیت کے ساتھ عین التمر روانہ کیا۔ یہاں کے علوی حاکم مالک بن کعب نے اسے شکست دی۔ اسی طرح سفیان بن عوف کو 6000 فوج دے کر انبار اور مدائن روانہ کیا، تو وہ یہاں سے ہوتے ہوئے انبار پہنچے اور یہاں کے محافظ صفا کے افسر اشرف بن حسان البکری کو قتل کر کے انبار میں جو کچھ ملا لوٹ لیا گیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں معاویہ نے ضحاک بن قیس کو 3000 سپاہ کے ساتھ وقوسہ کے نشیبی علاقوں میں حضرت علی کے باجگزار عراب پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح 39 ہجری میں معاویہ نے یزید بن شجرہ رحاوی کو اپنی طرف سے امیر الحج بنا کر مکہ بھیجا گیا، حضرت علی کے عمل کو نکالنے اور وہاں کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں کے علوی حاکم جو تھے قسم بن عباس کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اہل مکہ کو یزید کے مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن شیبہ بن عثمان کے سوا کوئی آمادہ نہ ہوا۔ تو بعد میں بہرحال یہاں جنگ نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ہم کسی قسم کا خون ریزی نہیں ہونے دیں گے، اور بعد میں انہوں نے حضرت ابو سعید خدری قسم سے کہا کہ وہ الگ ہو گئے، اور لوگوں نے شیبہ بن عثمان کو امیر بنایا، اور 35 ہجری کا حج ان کی ہی کی عمارت میں ہوا۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فریقین میں صلح۔ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جب ان دونوں نے دیکھا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کا رومی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں خراب کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ 40 ہجری میں ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں اس کی روح سے مصر اور شام اور اس کے علاقے امیر معاویہ کو دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے علاقے ہیں مکہ، مدینہ، یمن اور یہ جتنے بھی باقی علاقے تھے وہ حضرت علی کے پاس آ گئے۔ اس طرح ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور جو اسلامی سلطنت تھی اس میں پھر امن قائم ہو گیا۔ تو یہ تھے کچھ واقعات۔
تو یہ آج کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن کا انتخاب اور یہ باقی واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی.